ایک زمانے میں ٹنکول کے ہلچل والے شہر میں قصبے کے لوگوں کے پاس اپنی زندگیوں کو منظم کرنے کا ایک عجیب طریقہ تھا۔ ہر صبح وہ عظیم ٹائم ٹیبل چیک کرنے کے لیے چوک پر جمع ہوتے، ایک بڑی گھڑی جو نہ صرف وقت بتاتی تھی بلکہ شہر کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو بھی ترتیب دیتی تھی۔ بازار کے اوقات سے لے کر اسکول کی کلاسوں تک، ہر تقریب کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے طے کیا گیا تھا کہ سب کچھ آسانی سے چل سکے۔ اس شہر میں میاں نامی ایک متجسس سی لڑکی رہتی تھی۔ میاں اپنی مہم جوئی کے جذبے اور دریافت کرنے کی مہارت کے لیے مشہور تھیں۔ دوسرے بچوں کے برعکس جنہوں نے ٹائم ٹیبل پر سختی سے عمل کیا، میاں نے اکثر خود کو اپنے دن کے خوابوں میں کھویا ہوا پایا۔ وہ تتلیوں کا پیچھا کرنے یا درختوں پر چڑھنے کے بجائے شیڈول پر عمل کرنے کے لیے گھومتی تھی۔ ایک دھوپ والے دن میاں نے دیکھا کہ شہر کے لوگ خاصے پرجوش تھے۔ میئر نے موسم بہار کی آمد کا جشن منانے کے لیے ایک عظیم الشان تہوار کا اعلان کیا تھا جو کہ کھیلوں، موسیقی اور لذیذ کھانوں سے بھرپور تھا۔ عظیم ٹائم ٹیبل نے اشارہ کیا کہ میلہ ٹھیک دوپہر کے 3 بجے پر شروع ہوگا، لیکن میاں اتنا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے ٹک ویل کے بالکل باہر گھاس کے میدان میں کھلتے ہوئے رنگین پھولوں کو چھپ کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میاں گھاس کے میدان میں گھوم رہی تھی، وہ وقت کا کھوج لگاتی تھی۔ اس نے خاص طور پر روشن تتلی کا پیچھا کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے جانتی، سورج غروب ہونے لگا تھا۔ گھبراہٹ اس پر چھا گئی جب اسے احساس ہوا کہ وہ تہوار سے محروم ہو گئی ہے۔ وہ واپس شہر پہنچی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب میاں پہنچی تو اس نے چوک کو خالی اور پرسکون پایا۔ متحرک سجاوٹ کو اتارا جا رہا تھا، اور اس کے دوستوں کی خوشی بھری ہنسی خاموشی میں مدھم ہو گئی تھی۔ اسے اپنے اوپر اداسی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس کے تمام دوستوں نے تہوار کا لطف اٹھایا تھا، اور وہ اس سے محروم ہو گئی تھی کیونکہ اس نے ٹائم ٹیبل پر عمل نہیں کیا۔ اس رات جب میاں بستر پر لیٹی تھی، اس نے سوچا کہ کس طرح عظیم ٹائم ٹیبل نے سب کو ٹریک پر رکھنے میں مدد کی ہے۔ اگلے دن اس نے کچھ مختلف کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہاؤ کے ساتھ جانے کے بجائے وہ ایک منصوبہ بناتی اور اس پر قائم رہتی۔ میاں نے اپنا ایک چھوٹا ٹائم ٹیبل بنایا جس میں ایڈونچر کے لیے اس کی محبت کو شامل کیا گیا، جبکہ وہ اب بھی شہر کی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال رہی ہے۔ اس نے صبح کے وقت دریافت کرنے کا وقت شامل کیا، لیکن ساتھ ہی ٹک ویل میں ہونے والے اہم واقعات کے ٹائم ٹیبل پر عمل کرنا بھی یقینی بنایا۔ اگلے ہفتے قصبے نے ایک اور تہوار کا انعقاد کیا۔ اس بار میاں تیار تھا۔ وہ وقت پر اسکوائر پر اپنے دوستوں کے ساتھ شامل ہوئی، اور وہ ایک ساتھ ہنسے اور ڈانس کیا۔ یہاں تک کہ اس نے ان کے ساتھ اپنی مہم جوئی کی کہانیاں بھی شیئر کیں، اور وہ اس خوبصورت گھاس کے میدان کے بارے میں سننا پسند کرتے تھے جس کی اس نے کھوج کی تھی۔ اس دن سے میاں ایک مقامی لیجنڈ بن گیا۔ اس نے شہر کی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی مہم جوئی کو متوازن کرنے کی اہمیت کو سیکھا۔ اس نے سب کو دکھایا کہ ٹائم ٹیبل پر عمل کرنے کا مطلب تفریح سے محروم ہونا نہیں ہے۔ اس کا مطلب زندگی سے لطف اندوز ہونے کے مزید مواقع پیدا کرنا تھا، اور اس طرح ٹک ویل میں میاں کی مہم جوئی جاری رہی، جو اب قصبے کی روزمرہ کی زندگی کے تانے بانے میں مکمل طور پر بانی ہوئی ہے، جو ہر کسی کو منصوبہ بندی کی قدر سکھاتی ہے اور بے ساختہ خوبصورتی کو بھی اپناتی ہے۔